آپ دیکھ لیجئے رائٹ فرام دی ڈیٹ آف الیکشن کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی اور آج کی تاریخ تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی ایز اے پارٹی وکٹمائز کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر کو یہ کہہ سکے ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور ہمیں تمہیں کچھ کر لیں گے. نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اس لیے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ادھر اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ لیاقت چٹھا صاحب نے ایز کمشنر جو آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور استعفے کا اعلان کر رہا ہوں اور یہ میں اپنے آپ کو سزا کے لیے میں پیش کرتا ہوں اور میں پھانسی کا بھی اگر مجھ سے سزا لگا دی جائے مجھے. اور اس کے فوراً بعد بغیر وقت ضائع کیے عامر میر صاحب کا ایز ہوم منسٹر ان کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایک لمحہ پہلے تک تو وہ کمشنر تھے, سارے کام سارا انجام دے رہے تھے, ہر پولنگ اسٹیشن میں وزٹ کر رہے تھے. اس کی فوٹیج میرے پاس نہیں, ساری سب کے پاس بھی موجود ہے, ٹی وی میں بھی آتی نہیں ہے. اور ایک لمحے کے بعد ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور ان کو بغیر بلائے کہ جی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ بغیر صداقت ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, سچائی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے پیش نہیں کیا ہوا ابھی کہیں پر, کسی عدالت کے سامنے کوئی ٹرائل اس کا نہیں ہو رہا, کوئی انٹیروگیشن اس کی نہیں ہو رہی, تو کس طرح سے کوئی ولی اللہ ہے جو یہ سمجھ جائے گا کہ اس میں صداقت بھی نہیں ہے اور سچائی بھی نہیں ہے. ثبوت تو وہاں دے گا جب اس کو پیش کریں گے کسی فورم کے آگے. یہی یہاں پہ کیفیت ہے. یہاں پہ وہ پولیس آفیسرز کے نام بھی ہمیں معلوم ہے اور وہ سینئر آفیسر بھی ہمیں پتہ کون ہے, لیکن جس وقت آئے گا ہم آپ کے سامنے وہ کھول کے ڈیٹیل دیں گے, پورے ثبوت کے ساتھ ڈیٹیل آئیں گی آپ کے سامنے. جو یہاں پہ ہوا یہ ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا دوں, بھٹو کے دور میں جب ہنگامے شروع ہوئے تھے 1977 میں, تو انیشیل جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ چند سیٹوں کے اوپر کمشنرز کے تھرو دھاندلی کی گئی, بیوروکریسی انوالو تھی اس کے اندر, اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایجوکیشن کی شکل کیا بنی. تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ سوچ لینی چاہیے, اس کو آج ہی دبا لیں, آج ہی پکڑ لیں. اس کو یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے, کسی کا یہ انڈیویجول کی سکسیس نہیں ہوگی یہ. جی اور بتائیے. اچھا یہ سر فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک کیا پیش رفت ہو سکتی ہے, جو الیکشن کمیشن میں آپ گئے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی آپ نے شاید کیا ہے, ابھی تک پیش رفت کیا ہوئی ہے, آپ کو بلا کر سنا گیا ہے؟ ابھی ہم نے ہائی کورٹ میں نہیں کی, ابھی ہم نے الیکشن کمیشن میں ہم نے ہائی کورٹ میں کی تھی. ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے باقی بھی کیسز جو ہیں وہ ریفر کر دیے کہ الیکشن کمیشن پہلے فیصلہ کرے اور اس کے بعد دیکھیں گے, یہ کیونکہ یہ ڈومین ان کی ہے. تو وہ ہماری ریٹ پٹیشن انہوں نے اس آبزرویشن کے ساتھ ڈسپوز آف کی. اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر دی. وہ پٹیشن جو ہے آج سے غالباً 4 روز پہلے دائر ہوئی تھی. ارجنٹ میٹر میں تو نارملی ہوتا ہی ہے کہ آپ یہ جس طرح یہ اس کی ارجنسی جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ یہ اگلے دن ہی صبح کو لگنی چاہیے تھی, لیکن ابھی تک لگی نہیں. وہ اب دیکھیں, امید یہ ہے کہ سننے میں آیا کہ شاید وہ کل لگا دیں. ہم روزانہ اس توقع کے ساتھ جو ہے کہ آج نہیں لگی تو کل لگ جائے گی, لیکن وہ کل تو کسی نے نہیں دیکھا. بہرحال امید ہے کہ کل میں اس کو دیکھیں گے, ہم ٹیک اپ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں سنتا, آپ کے خلاف فیصلہ کرتا, پھر آپ کا اگلا لایا وہ کیا ہو؟ اگلا دیکھیے, ابھی تو ہم تمام لیگل فورم کو ضرور ایگزاسٹ کریں گے. اگلا جو ہے وہ ہم ہائی کورٹ میں, الیکشن کمیشن کے بعد ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. اگر وہ ڈیٹیل سے میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں ہمارا, اگر وہ کسی ٹیکنیکل بیس پہ کرتے ہیں, دین ہم ریٹ پٹیشن کریں گے ہائی کورٹ کے اندر, اور بہرحال یہ میٹر سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے. اور اس کے بعد کلیکٹیولی پارٹی بھی دیکھے گی اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اس کا لائحہ عمل کیا ہونا ہے, کہ انصاف کس حد تک موجود ہے اور بے انصافی کس حد تک پھیل چکی ہے. یہ بہت بڑی یہ تناسب جو ہے یہ اتنا گھناؤنی حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بڑا گلیئرنگ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اور آج نہ قوم جو ہے کسی خوف کا شکار ہوگی, نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا. صورتحال مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت الیکشن کراتا ہے اس کو ہم پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ ڈھونگ الیکشن ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. کیا اب ہم مطالبہ کر سکیں گے بھارت سے کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ الیکشن ہو رہے ہیں؟ مورلی تو ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں, ہم کسی کو بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں. آپ ایک بات کرتے ہیں, ہم تو مورلی اتنا ڈیگریڈ اپنے آپ کو کر چکے ہیں کسی کی دشمنی میں, کسی کے انتقام میں, کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کے متعلق بھی کوئی بات کر سکیں, اپنے دشمنوں کے متعلق.
आरटीआई सिस्टम उठाने का इल्जाम लगाया गया, इसमें पॉलिंग निकालने का इल्जाम, जहाँ भी कहा गया कि जनरल कमर के भाजपा ने आपकी मर्जी को उम्मीदवार चुनवाए और आपने उम्मीदवार को डालने का प्रोग्राम किया। आप क्या समझते हैं कि 2018 का इलेक्शन शांति करना था या 2019 का? इसकी कोई नज़ीर ही नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा ये कि पाकिस्तान में हर दफ़ा इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो ताकतें कार फरमा होती हैं, वो ताकतें जो हैं कोई उसको कुछ कह दे, लेकिन वो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो इनविजिबल हैंड होता है। अब वो इनविजिबल हैंड हमें नहीं मालूम कौन है और कैसे ऑपरेट करता है, लेकिन जो इस्तीफा हुआ है इसकी कोई नज़ीर नहीं है। देखिए 10%, 15%, 20% रिगिंग हो गई, उसके ऊपर भी हंगामे होते रहे, लेकिन यहाँ पे 10-15% जो है वो ऑनेस्टी का रेशो कह लीजिए, 80-85% जो है रिगिंग है। यहाँ तो आलम ही और हो गया। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने आई है कि 33 पोलिंग स्टेशन के डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि 1,01,000 से ज़्यादा वोट ले रही हैं, वो 342 पोलिंग स्टेशन में, तो 33 में वो 2,552 वोट ले रही हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1 लाख से ऊपर वोट ले रहे हैं। आप अंदाज़ा तो लगाइए, कोई सोचा ही नहीं है। और वो वोट कहाँ से आए हैं, वो उस कैलकुलेशन से भी बाहर के हैं कि मैंने आपको कंपैरिजन करके दे दिया है कि जितने वोट उनकी हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी जो प्रोविंशियल है पीपी की, जितने वोट वहाँ कास्ट में उतने ही कराने चाहिए, लेकिन आपने देखा कि उसके अंदर 74,000 वोट का फर्क है। ये वोट हैं वो रिग्ड वोट जो फैब्रिकेटेड ने जो लाके डाले गए हैं। 4-5 साल एक जमात जो है विक्टिम रहती है, और उसके बाद जो है वो अगले टर्म में वो एक फैसिस्ट जमात का रुखसार लेती है, और दूसरी जमात जो पहले फैसिस्ट होती है वो विक्टिम बन जाती है, फिर उसके बाद दोबारा ये सर्कल अपने आप को रिपीट करता है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी सियासी जमातों को क्या अब बैठ के कंसेंसस नहीं कर लेना चाहिए कि ये फैसिज्म का और विक्टिमाइजेशन का जो अमल है इसको बंद करें, और आगे जो है वो आप लोग सारे मिलके टेबल पे बैठे ताकि मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बका के लिए कोई काम हो सके? आपका बहुत अच्छा सवाल है, पेशेंट से मेरा जवाब सुनिएगा इसके ऊपर। इतना अच्छा सवाल आपने किया। देखिए ये जो प्रोसेस यहाँ पे ऑसिलेशन का रहा ना, एक तो ऑसिलेशन रही बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री रूल। इतने साल के लिए फौजी हुकूमत है, इतने साल के लिए फिर सिविल हुकूमत आई, फिर फौजी हुकूमत और सिविल। इस ऑसिलेशन ने ऑनेस्टी को ख़त्म कर दिया और करप्शन को जन्म दिया और पॉलिटिकल मैच्योरिटी को भी फुकदान कर दिया। उसके बाद जो पॉलिटिकल प्रोसेस से भी आए उनके भी टेन्योर खत्म नहीं हुआ, इलेक्शन के रिगिंग का अंदर आया। अब वहां पर जो ताकतें जिस भी अंदाज में इसमें मुलविस हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का सबूत हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस को देना पड़ेगा। एक दफा अक्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा सबको कि हम अपने मामला डिसाइड करने के काबिल हैं, हम कर सकते हैं। हर कोई आयन के मुताबिक जो उसके हदूद मुतय्यन की गई हैं उसके अंदर रहे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसग्रेसिव अथॉरिटी है, एनक्रोचमेंट जिसे आपने सुना होगा ना कि एनक्रोचमेंट हो जाती है। यहाँ पे हर बड़ी ताकत जो है वो एनक्रोच करके दूसरी छोटी ताकतों को कंट्रोल में ले लेती है। ये एनक्रोचमेंट का प्रोसेस कैसे ख़त्म होगा? जो आपने सजेशन दिया उससे होगा कि सारे सियासतदान जो हैं एक दफ़ा डिस्पैशनेट होके भूल जाएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, भूल जाएं कि किसी ने कम ज्यादती की या ज़्यादा की। तहैया करने के हेयर ऑनवर्ड हम कौम को इस मुसीबत से निकालने के लिए हम ऑनेस्टली और डिलीजेंटली काम करेंगे और आइन के हदूद में। जब आपने अगर आइन को पकड़ लिया तो मैं आपको बता दूं ये सब जो हैं हर एक को अपने अपने प्रेमिसेस पे खड़ा होना पड़ जाएगा। एक बात जी बताइए। और पॉलिटिशियन बैठे, आपका लीडर किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब पॉलिटिशियन उसके पीछे थे तो मुझे पता नहीं सब चोर है, मैं इनके साथ नहीं बैठूं। डायलॉग का रास्ता आपके लीडर ने बंद किया। दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत कितनी पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली के पंजाब से ताल्लुक वाली सीटें हैं जो आपने चैलेंज की हुई है और जिनका रिजल्ट तो मेरे पास इस वक्त ये एग्जैक्ट रिजल्ट तो मालूम, सीटों के भी डिटेल मालूम नहीं है क्योंकि मैं इसमें कन्वर्ज कर रहा था अपने आप को। लेकिन एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो कुछ तो पाबंद सलासल हैं और जो बाहर भी हैं वो एब्सकॉन्डर हैं। बस उनको बेचारों को
وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں، اسکوانڈر نہیں ہے بلکہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو کی ہے جو بڑی اہم ہے جو آپ نے عمران خان کے متعلق کی ہے، دیکھیے ابھی تو نہیں کہا، دیکھیں ابھی تو عمران خان نے بالکل اوپنلی، میں خود بھی مل کے آیا ہوں، اور بڑی صاف انہوں نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کے لیے انہوں نے بالکل اپنی آمادگی بھی ظاہر کی ہے اور انسٹرکشن بھی دی ہے کرنے کے لیے کہ کریں۔ ہاں ایک بات ہے صرف پار شیئرنگ کے لیے، اس صورت میں کہ حکومت سازی کے لیے وہ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ وہ شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پرنسپل پالیسی بنائی ہے کہ ہم حکومت سازی میں نہیں آئیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ان معاملات کے لیے قانون کی بالادستی، آئین کی حکمرانی کے لیے، اور پولیٹیشین اپنے معاملات کو اور باقی تمام طاقتوں کو یہاں سے الگ کر دیا جائے، ہر وقت تیار ہیں بات کرنے کے لیے، راؤنڈ ٹیبل بلا لیں، اکٹھی کانفرنس کس قسم کی ہو جائے، وہ اندر ہیں تو ان کے نمائندگان آ کے بیٹھیں گے، بیٹھ کے اور پوری ایک شد و مت کے ساتھ۔ یہ بتا دیں کہ اب آپ لوگ تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں پوری شد و مت کے ساتھ کانفرنس بلائی آپ پارٹی بیٹھے، جب اس سے قبل یہ ساری سچویشن بنی نہیں تھی، اس سے قبل جب ساری پارٹیاں دعوت دیتی تھیں کہ آئیں بیٹھیں اور کانفرنس کی ہوتی تھی، آپ کو دعوت نامے بھی دیے گئے، آپ لوگ تب کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں سرکار طور پہ آپ نے پلیٹ فارم استعمال کر کے سرکار لائے عمل بنایا ہوتا، یہ ساری سچویشن یہ سارا آج جو محسوس ہوا ہے یہ نہ ہوتا۔ نہیں صاحب، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے باقاعدہ ایک سٹیج کے اوپر ڈائلاگ ٹیم بھی بنی تھی، اور ہمارے شاہ محمود قریشی کی جو ہے لیڈرشپ کے اندر ٹیم گئی بھی ہیں، بیٹھے بھی جا کے بات چیت بھی شروع کی۔ لیکن آپ کو ایک بات آپ کو بتا دوں، 9 مئی کا جو آرکیسٹریٹڈ پلان تھا، اس کے بعد کیونکہ یہ پلان کے اندر تو پی ڈی ایم کی حکومت شامل تھی، لیکن ایک آواز ہو کے اس کے بعد ان سب نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ وہ ٹی وی کوریج نکال لیجئے، آپ پریس کی رپورٹنگ لے لیجئے ان دنوں کی، اس کے آنورڈ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ کرنے والا یہ غدار ہے، ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انویریبلی یہ پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ یہ کہہ رہی۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا جب اسمبلی کے الیکشن کی بات آئی تو شہباز شریف کے اپنے لفظ ہیں، اور اس کے ساتھ ڈاؤن دی لائن دوسری لیڈرشپ کہ آپ بار بار عمران خان جو ہے اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ آج اسمبلی توڑے ہم صبح توڑ دیں گے۔ اس نے اسمبلی توڑ دی اور یہ بیک آؤٹ کر کے دیکھیے جگہ جگہ کے اوپر یہ ہینڈ ان گلو رہے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ اس نے چاہیے یہ تھا اگر عمران خان بھی اسی طرح سے ذرا یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اس انداز میں سمجھتے ہوتے تو کہتے کہ جب تک سارے سائن نہیں کریں گے میں نہیں توڑتا۔ وہ ان کے ورڈ آف ماؤتھ کو اس نے یقین کر لیا اور اسمبلیاں توڑ دی، اور انہوں نے یہ ایک نئی کرائسس کھڑی کر دی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو کچھ ہو چکا ہم ماضی میں نہیں جاتے ہیں، لیکن آن ورڈ جو ہے اگر آپ یہ کچھ بھی سارے کریں گے، کلیکٹیو سٹیپ لینے کو اگر تیار ہیں، تو اگر ابھی بھی جو ہے کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے حکومت کرنے کا ان کا انداز ہے، خیال ہے کسی، تو پھر پاکستان میں نہ اسٹیبلٹی آئے گی، نہ معاملات سیدھے ہوں گے، یہ بہت خراب ہوں گے، کیونکہ مائنورٹی حکومت